چلے آؤ کسی کی زلف کا بادل بلاتا ہے، تمہاری یاد میں ہو کر کوئی پاگل بلاتا ہے. سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ علی کی درد بھری نظم. اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں. انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے. چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. کسی نے ٹوٹتے سپنے بکھرتی شام بھیجا ہے، کسی نے اپنی آنکھوں کا چھلکتا جام بھیجا ہے، میرے تیوہار کو رنگین کرنے اب تو آ جاؤ. کسی نے آنسوؤں کے ساتھ یہ پیغام بھیجا ہے، کسی نے آنسوؤں کے ساتھ یہ پیغام بھیجا ہے، اور چلے آؤ کسی کی زلف کا بادل بلاتا ہے. میری عمر شاید بول رہی اس میں. چلے آؤ کسی کی زلف کا بادل بلاتا ہے، تمہاری یاد میں ہو کر کوئی پاگل بلاتا ہے، بلاتی ہے کسی کی سندلی باہوں کی بے چینی، کسی کی آنکھ کا بھیگا ہوا کاجل بلاتا ہے، کسی کی آنکھ کا بھیگا ہوا کاجل بلاتا ہے. چلو ایشور کرے اوپر والا کرے کسی کی آنکھ کا کاجل بھینا نہ ہو وہ بہے نا. شبھ کامنا ایک بار پھر. بہت شکریہ تمام سننے والے پردیسیوں کو میری طرف سے، پورے ہندوستان کی طرف سے بہت پیار بھرا سلام ہے، بہت ساری محبتیں ہیں. ہندوستان زندہ باد رہے، اس کے لیے دعا کریں اور ہم سب ہندوستان کو مل کے بہتر بنانے کی کوششیں کریں. مجھے بہت اچھا لگا آپ کے بیچ آ کر کے، اور دوبارہ کبھی پھر ملاقات پردیسیوں سے تو اور اچھا لگا. شکریہ. صرف 6 مہینے میں میرے اپنے یوٹیوب چینل پہ 3.5 کروڑ ویوز ہیں. مجھے گننا بھی نہیں آتا کروڑوں میں. ہم چھوٹی 24.4 ملین کی آبادی آنکڑا ہے. بہت بڑا ہے، مطلب کبھی سمیلن اور مشاعرے کی دنیا میں یہ نہیں تھا پہلے. لیکن اس بیچ یہ چیزیں آئی ہیں کہ لوگ جو ہے اپنا منورنجن انٹرنیٹ سے ہٹ کر کے، جو ایک ایسی دنیا تھی جو مشینی دنیا تھی اس سے ہٹ کر کے انہیں لگ رہا ہے کہ کویتا کے ذریعے، شاعری کے ذریعے ایک سوستھ منورنجن مل رہا ہے، ایک ہیلدی انٹرٹینمنٹ ان کو حاصل ہو رہا ہے. تو وہ پیار بھی کرتے ہیں اور پیسے بھی آ گئے. تھوڑے سے چیزیں کہیں نہ کہیں ٹی وی چینلوں نے کبھی سمیلنوں کو پکڑا، مشاعروں کو پکڑا، اور یوٹیوب ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے آپ کے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے رکھنے کا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو ٹھیک ٹھاک بہتر کر لیا ہے، اور اب تو نئی پیڑھی جو ہے وہ فلمی گیتکار نہیں بلکہ وہ شاعر بننا چاہتی ہے، وہ عمران پرتاپ گڑھی بننا چاہتی ہے، وہ کمار وشواس بننا چاہتی ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ ہم نے چیزوں کو بہتر کیا ہے. بہت اچھا لگا یہ سب سن کر. تو اس ماں کی دعائیں بھی لیتے جائیے. آپ کا آمنترن اور میرا یہاں پہنچنا تو میرے لیے تو یہ سفر بہت یادگار ہے، اور میں ہندوستان میں جا کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں آپ سے مل کے آیا ہوں. مجھے کچھ لوگوں نے پرسوں ان باکس کیا کہ آپ وہاں ہیں تو ان سے ضرور ملاقات کر لیجیے گا. تو مجھے اچھا لگا کہ مجھے خود آپ کی طرف سے ایک دعوت نامہ آ گیا کہ آپ آئیے، اسٹوڈیو آئیے. تو میں ابھی بھوک ہماری ہے، آپ کا یہ بڑپن ہے. آپ اتنی خوبصورت اردو بولتی ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں ہندی میں ہی بات کروں تو بہتر ہے. بہت خوبصورت اردو ہے آپ کی. ایسے نہیں جانے دیں گے، کچھ جاتے جاتے سنا دیجیے آپ ہمیں. ہاں بالکل، میں وہ جو سلسلہ چھوٹا تھا، میں اپنے گاؤں کی مٹی کی خوشبو ساتھ لایا ہوں، اسی کے کچھ قطعات اور سنا دیتا ہوں. کہ ناظرین عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بہت سے پرا گندہ بال، گرد آلود، پرانی چادروں والے لوگوں کے دروازوں سے ہٹانے والے اگر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرما دیں. اس حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو میلا کچلا اور پرا گندہ بال دیکھ کر اپنے سے کمتر نہ سمجھا جائے، کیونکہ بہت سے اس حال میں
رہنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہوتے ہیں۔ البتہ واضح رہے کہ حدیث شریف کا مقصد پراگندہ بال اور میلا کچلا رہنے کی ترغیب نہیں دیتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مجھے مسکین طبیعت بنا کر زندہ رکھیے، مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھائیے اور میرا حشر مسکینوں کی جماعت میں فرمائیے۔ حضرت سعد بن ابی سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگ دستی اور ضرورت کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید صبر کرو، تم میں سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقر اس پر ایسی تیزی سے آتا ہے جیسی تیزی سے سیلاب کا پانی وادی کی اونچائی سے اور پہاڑ کی بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کون سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ فقراء مہاجرین ہیں، جن کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے، مشکل کاموں میں انہیں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا ہے، ان میں سے جس کی موت آتی ہے اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی ہے، وہ اسے پورا نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائے گا، ان کے پاس جا کر انہیں سلام کرو۔ فرشتے تعجب سے عرض کریں گے، اے میرے رب، ہم تو آپ کے آسمانوں کے رہنے والے ہیں اور آپ کی بہترین مخلوق ہیں، اس کے باوجود آپ ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا کر ان کو سلام کریں، اس بات کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے ایسے بندے تھے جو میری عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ان کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی تھی، مشکل کاموں میں انہیں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا، اور ان میں سے جس کی موت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی، وہ اسے پورا نہیں کر پاتا تھا۔ چنانچہ اس وقت فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یوں کہتے ہوئے آئیں گے کہ تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو، اس جہان میں تمہارا انجام کتنا ہی اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب تم لوگ جمع ہوں گے تو اس وقت اعلان کیا جائے گا، اس امت کے فقراء و مساکین کہاں ہیں؟ اس اعلان پر وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا، تم نے کیا اعمال کیے تھے؟ وہ کہیں گے، ہمارے رب، آپ نے ہمارا امتحان لیا، ہم نے صبر کیا، آپ نے ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو مال دیا اور حکمرانی دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم سچ کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہو جائیں گے، اور حساب و کتاب کی سختی اور مالداروں اور حکمرانوں کے لیے رہ جائے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہاں تمہارے لیے نہ رات ٹھہرنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا ہے، اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات رہنے کی جگہ مل گئی، اور جب کھانے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات رہنے کی جگہ اور کھانا بھی مل گیا۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد عاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔